معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صدق الله العظيم، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بالائے توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، حیدر کرار کے شہدائیوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، قرآن کریم کے فداکاروں، اولیاء امت کے جانثاروں، آؤ سب سے پہلے بھیک دینے والے آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، اکرم الاولین، افضل الآخرین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، مصباح المقربین، سراج السالکین، شمس العارفین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، صاحب قرآن مبین، صاحب قاب و قوسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کا ارشاد پاک ہے: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، یعنی جو عورتوں میں سے تمہیں اچھی معلوم ہو، ان میں سے تم لوگ دو دو، تین تین، چار چار کے ساتھ نکاح کرو۔ اور تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ شادی ایک ایسی چیز ہے
کہ انسان کے پھسلتے ہوئے قدم کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ شادی بدکاری میں غوطہ زن آدمی کو قید کر دیتی ہے۔ شادی زانی اور زانیہ کے پیروں میں زنجیریں پہنا دیتی ہے۔ شادی ضلالت و گمراہی کے گڈھوں میں بھٹکتے ہوئے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ شادی اجڑے ہوئے نشیمن کو آباد کر دیتی ہے۔ شادی کم لائے پھول کو کھلا دیتی ہے۔ جس وقت موتیوں سے پروئے ہوئے ہار نوشا کے سر پر کھل اٹھتے ہیں تو ستارے شرما کر آنکھیں چھپا لیتے ہیں۔ چاند کی گود میں محبت کا تاج مچل اٹھتا ہے۔ سورج کی ترچھی کرنیں رخ زیبا کا بوسہ لیتی ہے۔ وہ ساعت، وہ سما نہایت خوش رنگ و خوش طبع ہوتا ہے۔ عروس سے انسان کا قلب و جگر سروریت سے موجیں مارنے لگتا ہے۔ بے پناہ خوشیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ شاہانہ کر و فر کے ساتھ نوشا سفیر و سفر بن کر اہل خانہ کو مبارکباد دیتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہے۔ مسرت و شادمانی کی لہریں گردش کرنے لگتی ہیں۔ اس وقت ماں کی پکار، اس وقت ماں کی مامتا دل ملا اٹھتی ہے۔ دل کے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں۔ موسم بہار و خزاں کے سرسراتے ہوئے ہوا کے جھونکے لبے مادر کو خارزار کر دیتے ہیں۔ گرمی کی چل ملاتی ہوئی دھوپ، گرمی کی چلاتی ہوئی دھوپ زبان مادر کو خشک کر دیتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنا آنچل سمیٹ کر چہرے پر پھیر لیتی ہے۔ وہ خشک آنچل آنسوؤں کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ نور نظر کی محبت دلوں میں موجزن ہو جاتی ہے۔ لختے جگر کا پیار آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ نوشا کو نظروں سے غائب ہوتے ہی دولہا بیٹے کو نظروں سے غائب ہوتے ہی بیٹے کی محبت ماں کو چیخنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ماں کی ممتا پکار اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے نور نظر، ایک دن تو مہد مادر میں ماں کی گود میں اٹکیلیاں لے رہا تھا۔ غم و کلفت کی دبیز چادر اوڑھ کر میں نے رات کے سناٹے میں لوریاں دے دے کر سلایا۔ تیری نجاست خفیفہ کو اپنے آنچلوں میں اٹھایا۔ بھوک و پیاس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اپنی چھاتی کو تیرے منہ کو لگایا۔ اے میرے نور نظر لختے جگر، جب تیری چہاں چہاں کی دل فراش آواز فضاؤں میں گونجتی تو اس وقت میرا دل اچھلنے لگتا۔ تو اس وقت تمہیں خاموش کرنے کے لیے اپنی پستان کو تیرے منہ سے لگا دیتی۔ تیری پرورش میں شب و روز دن اور رات کو وقف کر دیا۔ اس رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں تمہارے ایام گزرتے گئے۔ عمر کا کارواں بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب حسن و شباب کا سورج نصف النہار پر پہنچا تو میں نے شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رشتہ ازدواج طے کر دیا۔ ماں کہتی ہے دیکھو آج تم شادی کی خوشی میں
بے انتہا خوشیوں کو اپنے کشادہ دامن میں چھپائے ہوئے بکھری زلفوں کو سلجھانے کے لیے والہانہ انداز میں قدم بڑھا رہے ہو. قدم فرش زمین پر نہیں پڑ رہا ہے، لیکن اے میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول، تم دوشیزہ کی حسن و زیبائی کی نکھری ہوئی چاندنی میں نہا کر مجھ سے غافل نہ ہو جانا. اے میرے دل کی آرزو، تم اپنی بیوی کی آغوش میں رہ کر اپنی دکھ رسیدہ ماں کو نہ بھولنا. میں نے غم اندوں کے تھپیڑوں میں موجیں مارتے ہوئے تیری پرورش کی، دیکھنا کہیں بیوی کی محبت کا جادو اثر نہ کر جائے. رنج و الم کی شدت برداشت کرتے ہوئے تجھے شبابیت کا مزہ چکھایا، دیکھنا کہیں مہر جیسی دوشیزہ کی چاندنی میں تیرا دل پتھر کے مانند نہ ہو جائے اور تو مجھے اپنے دل سے نکال نہ دے. برادران اسلام، والدہ یعنی ماں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیٹے کو دیکھتی ہے اور گریبان تار تار کر لیتی ہے، اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانے کے باشندے ایسے ہوں گے کہ ماں کی محبت اولاد کے دلوں سے رخصت ہو جائے گی. ماں کی محبت اولاد کے دلوں سے رخصت ہو جائے گی، بیٹا ماں کا دشمن بن جائے گا. بتائیے آج کون ہے جو ماں کی ممتا کو ٹھکرا کر بیوی کی آغوش میں نہ رہ رہا ہو؟ ماں کی محبت کو ٹھکرا کر بیوی کی آغوش میں نہ رہ رہا ہو؟ کون ہے جو والدین کے احسانات کو بھول کر بیوی کے اشارے آبرو پر گردش نہ کرتا ہو؟ کون ہے جو ماں کی محبت کو جوتے کی ٹھوکروں پر نہ اڑاتا ہو؟ حضرات، ایک انسان جب اپنے آپ کو قوی اور جری محسوس کرنے لگتا ہے، جب وہ قوت و توانائی کا مجسمہ بن جاتا ہے اور شیطان اس کے دلوں میں غروریت کا نشیمن آباد کر لیتا ہے اور وہ شیطان کے کر و تکبر کا لبادائے نجس اپنے سر کا تاج بنا لیتا ہے، شیطانیت اس کی رہبری کرنے لگتا ہے، تو عشق بازی پیشائے زندگی بن جاتی ہے. عشق بازی پیشائے زندگی بن جاتی ہے اور ماں کی محبت دلوں سے جاتی رہتی ہے. ماں اپنے بیٹے کی بے راروی کی وجہ سے گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے، اور بیٹا عشق کے نشے میں چور ہو کر ماں کے اوپر تیروں کے بوچھار کرتا ہے، گلا گھونٹنے کے لیے موقع غنیمت کی تلاش میں لگا رہتا ہے. لیکن برادران اسلام، بیٹے کی محبت، نور نظر کا پیار جو ماں کے سینے میں موج زن و گامزن ہے، پکار اٹھتی ہے کہ اے میرے لال، تم کیوں اپنی زندگی کو ویران کر رہے ہو؟ کیا معلوم نہیں کہ میں نے تمہیں کس محبت اور مشقت کے ساتھ پروان چڑھا کر جوان کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے؟ جس طرح تم پر اسلام کے دیگر فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح اطاعت والدین بھی ضروری ہے. چاہے تم پتھروں کی بارش کر کے میرے جسم کو ریزہ ریزہ کر دو، چاہے ایک ہی وار میں مجھے دار آخرت سے ہمکنار کر دو، لیکن میرے دل سے تمہاری محبت نہیں نکل سکتی. میں نے اذیتوں اور مصیبتوں کے گہرے سمندر میں بل کھاتے ہوئے تمہاری پرورش کی ہے، خوخار شیر کے مقابل جا کر لقمہ بننے سے بچایا. الغرض تمہیں ہر طرح کا سکون اور آرام دیا. ذرا آنکھیں اٹھا کر دیکھو، خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یعنی ماں
باپ کو اف نہ کہو، ماں باپ کو اف نہ کہو۔ ستانا، گالی گلوچ کرنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ماں باپ کو اف نہ کرو، ماں باپ کو اف نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور نہ ان دونوں کو جھڑکو، ان دونوں سے اچھی اور نرم بات کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں سے اچھی اور نرم بات کہو۔ مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، نہ ان دونوں کو جھڑکو، یعنی ان دونوں سے کوئی بات غصہ ہو کر نہ کہو۔ ماں باپ کو کوئی بات غصہ ہو کر نہ کہو۔ اگر تمہیں کہیں کوئی بات کرنی ہے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ اچھی بات کہو۔ اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اطاعت والدین کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے احادیث کریمہ پر زوردار لہجے میں اعلان، احادیث کریمہ زوردار لہجہ میں اعلان کر رہا ہے، احادیث کریمہ زوردار لہجے میں اعلان کر رہی ہے کہ جس نے والدین سے منہ موڑا اس نے خدا و رسول سے منہ موڑا، جس نے والدین کی فرما برداری سے اعراض کیا تو اس نے جنت سے اعراض کیا، جو والدین کا دشمن بنا وہ شیطان کا دوست اور عذاب قبر کا ساتھی بنا۔ یہیں تک بس نہیں، بلکہ اطاعت والدین کے بارے میں بہت ساری احادیث کریمہ مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری ایک بیوی ہے جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا دوستو، حضور کی بارگاہ میں صحابی کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میری ایک بیوی ہے جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میرے باپ فاروق اعظم اسے میرے لیے پسند نہیں کرتے۔ میرے باپ فاروق اعظم اسے میرے لیے پسند نہیں کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ بیٹا اسے طلاق دے دو۔ کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ یا رسول اللہ، یہ سن کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ اسے طلاق دے دو، اے عبداللہ اسے طلاق دے دو۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، آپ نے کیا سمجھا؟ کیا سمجھا آپ نے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے ماں باپ کہیں کہ اسے طلاق دے دو تو اطاعت والدین کا تقاضا ہے، ماں باپ کی محبت کا تقاضا ہے، والدین کی فرما برداری کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کا کہا مانو اور اس کو طلاق دے دو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ حضور نے فرمایا وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے، 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون ذلیل ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ ذلیل ہے۔ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی، وہ ذلیل ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ ذلیل ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور نے فرمایا جنت حاصل نہ کی، معلوم ہوا کہ ماں باپ سبب جنت ہے۔ بولیے، ماں باپ سبب جنت ہے، اور کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت فرمایا، یعنی پوچھا یا رسول اللہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ حضور سے پوچھا اولاد پر ماں باپ کا
کیا حق ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و ہما نارک، حضور نے فرمایا یعنی وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں، یعنی تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے دوزخ بھی ہیں، یعنی جو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو وہ جنت پائے گا، جو اپنے والدین کا کہا مانے گا، اپنے والدین کی دیکھ بھال کرے گا، اپنے والدین کو خوش رکھے گا، اس کے لیے جنت یعنی وہ جنت پائے گا، اور ناشکری و نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ لہذا اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ کیا نوجوانوں، کیا حق ہے ماں باپ کا؟ ماں باپ کا حق یہ ہے اولاد پر کہ ان کی فرما برداری کرے، ماں باپ کی فرما برداری کرے اور خدمت گزار بن جائیں، اور ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں تاکہ ان کی نیک دعاؤں سے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ اب وہ حضرات، وہ میرے نوجوان بھائی اس سے عبرت حاصل کریں جو بیوی کے کہنے پر اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے والدین سے دور رہتے ہیں، اور اگر وہ دنیا میں بھی خوش رہنا چاہتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو خوش کریں، اپنے ماں باپ کو خوش کریں، دنیا میں پھلے پھولیں اور آخرت کا مستحق بنیں اور فی النار ہونے سے بچیں، ماں باپ کو خوش رکھیں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں، کیا تم عاشقان مصطفیٰ اور ہمدردان قوم و اسلام کو بھول گئے، جن کی کوئی بھی نقل و حرکت، جن کا کوئی کام بغیر اجازت والدین کے نہیں ہوا کرتی تھی؟ کیا وہ انسان اور بشر نہیں تھا؟ کیا صرف ہم ہی انسان اور بشر ہے؟ کیا وہ انسان اور بشر نہیں تھے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کچھ نہیں، شوہر کے حقوق بیوی پر کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے، بلکہ پروردگار عالم نے اس کا بھی اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا۔ جس طرح شوہر کا بیوی پر حق ہے، ماں باپ کا اولاد پر حق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے۔ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی عورتیں تمہارے لباس ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ عورتیں تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بیوی کی آغوش میں آ کر ماں کے زخموں پر نمک چھڑکو، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بیوی کی آغوش میں آ کر ماں کے زخموں پر نمک چھڑکو۔ کیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت حنظلہ اور اطاعت والدہ، وہی حضرت حنظلہ جو اپنے قبیلے کے چمنستان میں ہزاروں کی امیدگاہ بنے ہوئے تھے، انہیں خود خبر نہیں کہ تصورات کی کتنی انجمن میں ان کی بازاروں کے چراغ جل رہے ہیں، اسی عالم فانی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین کی ہستی ہے، صرف اتنا ہی جانتے تھے۔ اسی رنگ و نور کے گھرے ہوئے ماحول میں حضرت حنظلہ کے دن گزرتے گئے، عمر کا کاررواں بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب حسن و شباب کا سورج نصف النہار پر پہنچ چکا تو ماں نے ایک دن آرزوئے شوق اظہار کیا کہ اے میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول، قبیلہ کے ممتاز گھرانوں سے رشتے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو کہ کسی کو منظور کر لوں۔ اجازت دو، ماں بیٹے سے پوچھ رہی ہے کہ اجازت دو کسی کو منظور کر لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
ایک زمانہ وہ تھا کہ ماں باپ اپنے اولاد سے اجازت لے کر شادی کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے سامنے ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے، ایک ایسا وقت آ گیا ہے، ایک ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ والدین ماں باپ اپنے اولاد سے کیا پوچھے، بلکہ لڑکا خود یہ چاہتا ہے کہ ہماری شادی جلد ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شادی جلد ہو جائے، شادی میں ذرا سی بھی تاخیر نہ ہو، بلکہ جتنی ہی جلد ہو سکے ہماری شادی ہو جائے۔ دوستو زمانہ نہیں بدلا ہے، دوستو زمانہ نہیں بدلا ہے، بلکہ ہم لوگ خود بدل گئے ہیں۔ زمانہ تو اپنی جگہ پر بالکل برقرار ہے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ابن قیس نے ابو یحییٰ سے پوچھا کہ ابو یحییٰ زمانہ کس طرح ہے؟ تو حضرت یحییٰ نے فرمایا زمانہ تو آپ ہی ہیں، زمانہ تو آپ ہی ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں تو زمانہ بھی اچھا ہے، اگر آپ خراب ہیں تو زمانہ بھی خراب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نیک و صالح ہیں تو زمانہ بھی اچھا ہے، اگر بد اخلاق اور بد کردار ہیں تو زمانہ بھی بد اخلاق و بد کردار ہیں۔ اس لیے آج ہم نے بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے کو بدل ڈالا ہے، آج ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا ہے، آج ہم اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم اطاعت والدین سے منہ موڑ لیا ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں قربان جاؤ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ والدہ محترمہ ہماری شادی جلد کر دیں، لیکن اطاعت کا ڈھنگ تو دیکھیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے جواب دیا کہ میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے وہی زنجیر کافی ہے جو اسلام ہے، جو اسلام ہے، یہ بس ہے، گلے قدس کے پروانوں کو اسی میں رہنے دو، یعنی حضور کی غلامی میں رہنے دو۔ اب دل کا کوئی گوشہ التفات غیر کے لیے خالی نہیں۔ حضرت حنظلہ نے کیا جواب دیا؟ حضور کی غلامی بس ہے، اب دل میں کسی کے لیے جگہ نہیں۔ ماں نے چہرے کی بلائے لیتے ہوئے کہا رشتہ ازدواج بھی تو یعنی شادی کرنا بھی تو شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے حکم پر گوشت پر آواز ہونے کے لیے تم زندگی کی فراغت چاہتے ہو۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس موسم حیات کی بہاریں دیکھنے کے لیے کتنی مصیبتوں کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا، کتنے مصائب و آلام کی بھٹی میں سلگ کر میں نے اپنے محبوب کی امیدوں کو تاراج ہونے سے بچایا ہے۔ اس لیے میرے مقدس ارمانوں کا کچھ احساس ہو تو ہمیں اجازت دو کہ میں تمہارے لیے ایک چمن آباد کر دوں۔ ماں نے کہا اب اجازت دیں تو میں تمہارے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ لوں۔ میرے دوستو، بیٹے نے پشیمانی کے انداز میں، شرمندگی کے انداز میں جواب دیا مادر مشفوقہ کی خواہش کے احترام میں میرا سر تسلیم خم ہے، یعنی میری ماں جو چاہتی ہے اس پر میرا سر جھک رہا ہے۔ اس کے بعد ماں کی سرور و کیف کا اجڑا ہوا نشیمن پھر آباد ہو گیا، اور خوشی سے ان کے دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئے، اور دوسروں کے گھروں میں جا کر مارے خوشی کے کہنے لگی کہ آج میرا بیٹا شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لہذا تم لوگ اس کے لیے ایک ایسی لڑکی تلاش کرو جو اللہ و رسول کی فرما بردار ہو، نماز و روزہ کی پابند ہو، اطاعت خدا و رسول بھی جانتی ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شکیل و خوبرو نوجوان کو
دامے عشق میں باندھنے کے لیے جہاں بہت سی امیدگان کا خون بہایا گیا، آج وہیں ایک تمنا پروان چڑھتی ہے اور قبیلے کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ کے ساتھ ایک خوشگوار شام کو کیف و سرور کے مسحور کن فضا میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد و نکاح کی رسم ادا کی گئی، یعنی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، یہ اطاعت والدین نہیں تو پھر کیا ہے؟ اسی کو تو اطاعت والدین کہتے ہیں کہ وہی حضرت حنظلہ کبھی رشتہ ازدواج سے کوسوں دور بھاگا کرتے تھے، لیکن وارے ماں کی محبت، گویا ماں کی محبت ایسی چیز ہے کہ پتھر کو پگھلا کر موم کر دیتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے قدموں کے گرد و غبار کے خواستگار تھے۔ ماں کی محبت ان کے دل میں گھر بنا چکی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دور حاضر میں انسان ماں کو بھول کر بیوی کو اپنی زندگی کا ملکہ تصور کرتا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل ضروری سمجھتا ہے، لیکن نہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی پہلی رات ہے۔ دو دھڑکتے ہوئے دل ہنگامائے شوق کے ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے۔ دنیا پر سکوت کا عالم طاری ہے، رات بھیگ چکی ہے، ساری دنیا خرگوش کی طرح بستر استراحت پر آرام کر رہی ہے کہ اسی اسنا میں اچانک کسی منادی نے، کسی آواز دینے والوں کی آواز فضا میں گونجتی ہے۔ اعلان حق کے الفاظ سننے کے بعد مسرور ہو کر بالکل مستور ہو گئے۔ حضرت حنظلہ کے نشاط و طرب کے شوق انگیز لمحوں کا تسلسل ٹوٹ پڑا، ایک گہرے تجسس کا نشان ابھر جاتا ہے۔ اعلان کے الفاظ سننے کے بعد مستعد ہو گئے۔ اب حضرت حنظلہ اپنے آپ میں نہ تھے، جذبات کا تلاطم پھوٹ پڑا۔ بے خودی کے عالم میں ایک بار اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا اور کہنے لگے، اے جان آرزو، میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے، اجازت دو کہ میں بھی مجاہدین کے قطار میں شامل ہو جاؤں۔ کیا سمجھا میرے دوستو؟ شادی کی پہلی رات کان میں آواز آئی کہ مجاہدین نے جنگ کے لیے آواز دی، بیوی سے الگ ہو گئے، بستر سے الگ ہو گئے اور کہا کہ اجازت دو کہ میں بھی مجاہدین کے قطار میں شامل ہو جاؤں۔ اگر زندگی میدان کارزار سے واپس آئی تو پھر تیری مہکتی ہوئی زلفوں کے سائے میں میرا خیر مقدم ہوگی، اور اگر زندگی خوشبختی سے کام آ گئی تو پھر قیامت کے دن شہیدان وفا کی صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور تلاش کر لوں گا۔ دوستو، یہ کہتے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی قدم باہر نکالنا چاہا کہ ان کی بیوی نے دامن تھام لیا اور دبدبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بمشکل یہ چند جملے محبت بھری آواز سے ادا کرتی ہے کہ اے میرے سردار، جاؤ جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اور رسول کونین کی پکار پر حاضری دینے میں تاخیر ہو جائے۔ جلدی کرو اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کے امان میں مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کنیز کو بھی ان کی بارگاہ کی آخری صف میں اگر جگہ مل جائے تو اپنی خوش نصیبی پر تا زندگی نازا ہوگی۔ حضرات، یہ مضمون آج کی بے وفائیوں اور اپنے شوہروں کی اطاعت اور محبت کے نافرمانیوں کو درس دیتا ہے۔ شوہر کی نافرمانیوں کو درس دیتا ہے کہ آج کی خواتین اسلام اپنے شوہروں کو ہمیشہ ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ اگر ان کے شوہر کسی میدان میں جانے کے لیے
کسی نیک کام میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کے دامن کو تھام کر کہنے لگتی ہے، اے میرے سرتاج، اگر تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے تو پھر میرا سہارا کون ہوگا، میری مصیبت کو کون دیکھے گا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ لیکن میرے دوستو، آج کی بیوی اپنے شوہروں کو روک لیتی ہے، لیکن قربان جاؤ خواتین اسلام پر جو اپنے شوہروں کو بخوشی اجازت دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جاؤ میرے سرتاج جلدی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں تاخیر ہو جائے۔ ذرا غور کرو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نئی نویلی دلہن جانے سے منع نہیں کی تھی، بلکہ اس نے کہا تھا کہ تم اپنی زندگی پر شدت لمحہ کو راہ حق میں قربان کر دو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا اجازت دو کہ میں چلوں، کیونکہ وقت بہت نازک ہے، اسی اثناء میں آپ کو غسل جنابت یاد نہ رہا اور آپ اپنے گھر سے نکل پڑے۔ رات کے پچھلے پہر جانثاروں کا لشکر میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ میدان کارزار میں پہنچ کر آرام و سکون حاصل کیا۔ دوسرے دن الصبح گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھڑے شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور آپ کی تلوار بجلی کی طرح بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی۔ آپ کے دریغ حملوں سے دشمن کے پیر اکھڑ گئے، بہت سے مارے گئے، بہت سے زخمی ہوئے، لیکن حضرت حنظلہ کی پیاسی روح چشمہ کوثر کی طرف نہایت سرعت سے بڑھ رہی تھی کہ اچانک زہر میں بوجھا ہوا ایک تیر آپ کے جگر میں آ کر پیوست ہو گیا۔ جب تک خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہا، کلمہ حق کی بلندی کے لیے لڑتے رہے۔ جب رگوں کا شرارہ خاکستر ہو گیا تو زمین پر آ گئے اور چند ہی لمحوں میں روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران اسلام اسلاف کرام کی زندگی کے جس پہلو کا جائزہ لوگے تو اطاعت والدین کے نعرے بلند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محبت رسول کے ساتھ ساتھ محبت والدین کے چراغ بھی جلتے دکھائی دیں گے۔ جہاں جہاں محبت رسول میں غرق پاؤ گے وہیں دلوں میں اطاعت والدین گھر بنائے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسی بات نہیں کہ پہلے شادی کا رسم و رواج نہیں تھا۔ کیا شادی اب ہو رہی ہے؟ پہلے نہیں ہوتی تھی؟ کیا شادی کا رسم و رواج پہلے نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بھی جہاں تم بیوی سے پیار و محبت کی باتیں کرتے ہو، بیوی سے پیار و محبت کی باتیں کرتے ہوئے دیکھو گے، وہیں والدین کا مطیع و فرما بردار بھی پاؤ گے۔ جہاں بیوی کی محبت کا ابلتا ہوا چشمہ نظر آئے گا وہیں ماں کی محبت بھی پروان چڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ جہاں بیوی کے زلفوں کے سائے میں اپنی زندگی کی امیدیں اور رنگینیاں تلاش کرتے ہوئے پاؤ گے تو وہیں ماں باپ کے قدموں کے نیچے سروں کو جھکاتے ہوئے بھی پاؤ گے۔ جہاں جہاں اس کی ہونٹوں کی معصوم مسکراہٹوں اور اس کی موہنی اداؤں کا نشیمن آباد کرتے ہوئے پاؤ گے وہیں والدین کی محبت کا شیش محل کھڑا کرتے ہوئے بھی پاؤ گے۔ دوستو، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ سکتے ہو، جانچنا چاہتے ہو جانچ سکتے ہو، شہیدان عظام کا امتحان لینا چاہتے ہو تو پرکھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ اگر دیوانہ رسول کی عظمت کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو اطاعت شعاری کا مجسمہ ہی دیکھو گے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کا عمل پیرا ہی پاؤ گے، لیکن ساتھ ساتھ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ کے عامل بھی پاؤ گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم پر
جوش و لہجے میں یہ قرآن کریم پرجوش لہجے میں یہ اعلان کر رہا ہے، او من یشاء فی الحلیہ، یعنی جس وقت یورپ میں لڑکیاں بے پردہ اور بے عزت ہوا کرتی تھی، جس وقت عورتیں ایران میں شہوت پرستی کا کھلونا بنی ہوئی تھی، جس وقت اہل عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو عین اسی وقت رحمت خداوندی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، اے عورتوں مایوس نہ ہو، ہم نے تیری تخلیق اور زینت و آرائش کی ہے، ہم نے تیری تخلیق اور زینت و آرائش کی ہے، ہم نے تمہیں حسن و جمال اور نزاکت و لطافت کا مرکب بنایا ہے، اگر کائنات میں چمنستان و بہارستان ہے تو تم اس کے رنگین ہو اور خوشبودار پھول ہو، اگر دنیا ایک شبستان ہے تو تم اس کی شمع فروزاں ہو، تم آدم علیہ السلام کی تسکین اور عالم کی تخلیق و تزئین کا باعث ہو، اگر عورتیں نہ ہوتی تو چمنستان معرفت کے شبستان انبیاء اس فرش گیتی پر تشریف نہ لاتے، اگر سبب نازک کا وجود نہ ہوتا تو دنیا کی آبادی کا زیب و زینت اور آرائش اور ویران بن جاتی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی کا نعرہ جا فضا سنایا، اور خلا کے دو جہانے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی ساتھ ولا تقل لہما ولا تنہرہما بھی فرمایا، یعنی اے ایمان والو، تمہیں جو عورتیں اچھی لگی تم ان میں سے دو یا تین یا چار کو اپنی نکاح میں لاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی کے حقوق کو والدین کے حقوق پر ترجیح نہ دو، بیوی کے حقوق کو والدین پر ترجیح نہ دو، والدین کے حقوق اپنی جگہ اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی اپنی جگہ، بہرحال اپنی جگہ پر ہر ایک مسلم حقیقت ہے، دونوں کا احترام ضروری ہے، بیوی سے پیار بھی اور ماں باپ کا فرما برداری بھی۔ بہرحال اگر تم واقعی جنت کو اپنی آرام گاہ بنانا چاہتی ہو تو اس کے لیے اپنے والدین کے قدموں کو اپنے سروں کا تاج بناؤ، اپنے والدین کے قدموں کو سروں کا تاج بنانا ہوگا۔ اگر تم اللہ رسول کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، قرآن و حدیث کے فرمان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اگر تم جنت کا حسین محل اپنا مسکن بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور اس کی خوشیاں حاصل کرو، تو یقیناً جنت تمہارے لیے سراپا منتظر ہوگی، یعنی جنت خود تمہارے لیے انتظار کر رہی ہوگی، اور حسینان جنت تمہارے استقبال کے لیے سب بستہ ہوں گی اور مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوں گی۔ تو بھائیوں اور دوستوں، ایسی صورت میں کون ایسا انسان ہوگا جو اپنے والدین کے حقوق کو فراموش کر دے؟ کون ایسا انسان ہوگا جو ماں باپ کے حقوق کو چھوڑ دے اور ان کی اطاعت میں جا قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار نہ ہوگا؟ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی، رب قدیر بطفیل بشیر و نذیر جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتباع سنت مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اطاعت والدین کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ بجاہ النبی المرسلین، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ پا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے اور سنتیں ادا کریں۔